حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن اور پرچین جیسی ایمپائر کو الٹ کے رکھ دیا۔ 22 لاکھ مربع میل میں ان کی خلافت پھیلی ہوئی تھی اور انہوں نے 10 سال 6 مہینے اور 4 دن انہوں نے خلافت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ 4 مہینے سے زیادہ کسی کو بھی گورنر رہنے نہیں دیتے تھے، اس کو ہٹا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عدل و انصاف کا دور تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بڑا سخت تھا، لیکن وہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سخت تھا، اپنی ذات کے لیے وہ بڑے نرم تھے، لیکن جہاں اسلام کی اور مسلمانوں کی بات آتی تھی تو ان کا رویہ بڑا سخت تھا۔ ایک دن حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغ نے ٹھونگے ماری ہے، چونچ ماری ہے، تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر کی صحابہ سے کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو تم اگر دیکھو کہ مجھے اچانک قتل کر دیا گیا، اگر میں مارا جاؤں تو میں اس امر خلافت میں ان 6 لوگوں سے زیادہ کسی کو بھی اہل نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی رہے۔ میں ان 6 رکنہ کمیٹی بناتا ہوں، ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص کا ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا۔ اور ایک صحابہ اور بھی تھے ساتھ میں جن کا نام حضرت عمر نے نہیں لیا کیونکہ وہ ان کے رشتہ دار تھے، بہنوئی تھے، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس خلافت کو ان 6 لوگوں سے باہر نہ جانے دینا۔ اگر تم دیکھو کہ ان کا کوئی مخالف ہے تو سمجھنا وہ اللہ کا دشمن، اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت بولے کافر ہے، جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے، تو یہ لوگ خالفت کریں گے۔ ابو لولو فیروز نام کا آدمی مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، اور وہ ایک دن حضرت عمر کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ وہ مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں یہ کام جانتا ہوں، یہ کام جانتا ہوں، فلاں کام جانتا ہوں۔ تو کہا وہ برابر ٹیکس لیتے ہیں۔ تو اس بات کا اس کو غصہ تھا، اور اس کی حسد اور جلن میں اس نے حضرت عمر کو اسی وقت میں یہ دماغ میں اسے قتل کر دوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم چکی بناتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چکی بھی بناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے ایک چکی بنا دو۔ تو کہا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا یاد کرے گی۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے، تو وہ چلا گیا۔ تو پھر صحابہ کو بولا کس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ ایک دن فجر کی نماز میں حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، تو ان پر ایک ابو لولو فیروز نامی ایرانی شخص نے ان پر حملہ کیا، اور اس حملے میں ان کی آنتیں کٹ گئی تھی۔ وہ بھاگنے لگا، تو نماز میں اتنے لوگ تھے کہ وہ بھاگ تو نہیں پایا، اپنے خنجر سے گلا کاٹ کے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو پھر مسجد سے گھر لے گئے، اور وہاں وہ 3 یا 4 دن زندہ رہے۔ جب ان کو دودھ کا پیالہ دیا تو انہوں نے دودھ کا پیالہ پیا، تو وہ معدے میں جانے کے بجائے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تو ان کے حکیموں نے کہا کہ عمر اب اللہ کو یاد کرے۔ حضرت عمر کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر کے جائیں۔ تو انہوں نے کہا اگر میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کروں گا جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی ابو بکر صدیق، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بناتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کروں گا جو اس سے بھی بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کچھ نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے زندگی بھر تمہارا بوجھ اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے، اب مرنے کے بعد تمہارا بوجھ اپنے کاندھے پہ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ان 6 لوگوں کی رکنہ کمیٹی بناتا ہوں، ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا۔ عبداللہ کو اس مشورے میں شامل ضرور کرنا، لیکن اسے خلیفہ نہ بنانا۔ تو حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر کو بلایا۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ جاؤ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے جا کے کہو کہ عمر بن خطاب اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ وہ ماں عائشہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، تو ماں عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے میرے لیے رکھی تھی کیونکہ ایک طرف میرا شوہر ہے، ایک طرف میرے والد ہے، پھر بھی میں عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ پھر عبداللہ بن عمر پھر حضرت عمر کے پاس گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ اجازت مل گئی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرا اور پھر سے کہا کہ اگر میں مر جاؤں اس کے بعد ایک اور بار پھر سے ان سے جا کے پوچھنا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے رسول اللہ کے پاس دفن کر دینا، اور اگر نہیں اجازت دے
تمام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. اور پھر حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن کر دیا. تو یہ تھا حضرت عمر کا واقعہ.